وہ سب اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دین اتباع کا نام ہے۔ جو چیزیں شریعت میں ثابت ہیں اس کو کرنے کا نام دین ہے۔ جو چیزیں شریعت سے ثابت نہیں، اگر کوئی آدمی اس میں اضافہ کرے گا یا اس میں کمی کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا اور وہ شخص مردود ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو لوگ اس دین میں، اس شریعت میں وہ باتیں پیدا کر دے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ شخص مردود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ماحول میں شب بارات میں لوگوں نے حلوہ بنانا، روٹی بنانا، گوشت کھانا ضروری سمجھ لیا ہے، اور اس طرح سے ضروری سمجھ لیا ہے کہ گوشت کھانا، حلوہ پکانا، روٹی بنانا یہ سب شب بارات کے جز ہیں اور شب بارات کے لازم ہیں۔ اگر کسی گھر میں روٹی نہیں بنایا یا کسی نے حلوہ نہیں پکایا، کسی گھر والے نے گوشت نہیں لیا، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ شب بارات ختم ہو گئی، شب بارات ہوا ہی نہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، شریعت میں یہ اضافہ ہے۔ اس لیے جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے بعض جگہوں میں دیکھا گیا کہ شب بارات میں لوگ گھروں کو لیپتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے مردے آج گھر میں آئیں گے تو صاف صفائی ضروری ہے، اس لیے صفائی کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو آٹا کا گوڑا بناتے ہیں اس کو بعض عورتیں جہالت کی حالت دیکھیے، کہتی ہیں کہ ہمارے مردے گھر میں آتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ کا ٹاپ رکھ کر تب جاتے ہیں۔ یہ جہالت والی بات ہے، شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ شب بارات میں ہمارے مردے گھر میں آ رہے ہیں، نہیں، یہ جہالت والی بات ہے۔ یہ شیطان نے شریعت میں اضافہ سجھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے یہ کہ اس عبادت کے موسم میں جبکہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو ایسے کام میں لگا دیا جائے تاکہ یہ عبادت کر ہی نہ سکے۔ چنانچہ شیطان نے یہ سجھایا کہ جب شب بارات ہو تو اس میں تم حلوہ پکانے میں لگ جاؤ، روٹی بنانے میں لگ جاؤ، گوشت پکانے میں لگ جاؤ، بعض جگہوں میں فاتحہ کرنے میں لگ جاؤ۔ اس کو بلانے میں، مولوی صاحب کو بلانے میں چلے گئے، گاؤں والے کو بلانے چلے گئے کہ ہمارے یہاں فاتحہ آ جائیے، ہمارے یہاں فاتحہ آ جائیے، ہمارے یہاں حلوہ پک رہا ہے، ہمارے یہاں روٹی بنائی جا رہی ہے۔ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں جو آپ کو عبادت سے غافل رکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کا بندہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر دے۔ مغرب سے لے کر 10 بجے تک ہمارے لوگ جگ پاتے ہیں، اس کے بعد تو نیند آ جاتی ہے، حالانکہ عبادت کا اصل وقت وہی ہے کہ مغرب بعد عبادت شروع کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، اپنے مردوں کے لیے دعا کرے۔ لیکن اسی وقت مغرب کی نماز ہوئی، فاتحہ میں لگ گیا، مغرب کی نماز ہوئی، روٹی بنانے میں لگ گیا، مغرب کی نماز ہوئی، حلوہ بنانے میں لگ گیا۔ ان واقعات کے چکر میں پڑھ کر نہ تو اپنے مردوں کے لیے دعا کر سکا اور نہ ہی کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ سکا اور نہ ہی کچھ رکعتیں نماز پڑھ سکا۔ خوش کرنا چاہیے تھا اللہ کو، اس کم بخت نے شیطان کو خوش کر دیا۔ حالانکہ اللہ
تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں ہم آ گئے اور شیطان کی پڑھائی ہوئی باتوں پر ہم نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا تھا شب برات میں اس رات کو گزارنے کا، اس سے ہم غافل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہاں پر ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان رسم و رواج کو ختم کرنے میں ماں بہنیں اگر آگے آ جائیں تو کسی مرد کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ حلوہ اور روٹی کا رسم کر کے دکھا دے، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے حلوہ تیار ہوگا اور روٹی کا تیار ہونا بھی آپ کے ہی اوپر موقوف ہے۔ اس لیے آپ ضد میں آ جائیں کہ اگر یہ شریعت کے خلاف ہے تو ہم اور دنوں میں جس طرح سے روٹی کھاتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، اس دن بھی کھا لے کوئی حرج نہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ اس کو لازم کر لینا کہ شب برات کا جز ہے، اس انداز سے ہم روٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، حلوہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے اہتمامات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اگر آ جائے آگے تو انشاءاللہ اس طرح کے رسم و رواج کو یہ ختم کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ایک تیسری بات جو آج کے جلسے میں بیان کرنا تھا وہ یہ کہ یہ جو جامعہ ہے، جامعہ مدینۃ العلوم اور جامعۃ الصالحات للبنات، یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں ہے۔ آپ علاقے والوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس جامعہ میں ہماری بچیاں جو ابھی اتنا بڑھیا پروگرام پیش کر رہی تھی،